الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاء اللہ کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا خیر کا سفر ہو. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دوبارہ قرآن شروع ہو رہا ہے اور پہلے سپارے سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم ایک عظیم کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6686 میسیجز اللہ تعالیٰ نے فارورڈ کیے ہیں اس قرآن میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام میسیجز کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے کہ ان کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ عظیم کتاب ہے اور یہ ایک پیغام لے کر آتی ہے، یہ انقلاب ہے، جہاد ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے. یہ سورہ جاثیہ میں ہے اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی اور شفا بھی ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہوتی ہیں اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بہرحال ہر مسلمان گھرانے کو اس پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کوشش کریں کہ آپ سب پہ، ہم سب پہ فرض ہے کہ آج ہم نے جو باتیں سیکھیں گے اور وہ ہم نے ضرور ان کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ یہ بات صدقہ جاریہ بن سکے. اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ تصور کرنا ہے، یہ امیجن کرنا ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہم جس کتاب کا مطالعہ اور جس اللہ کے پیغام کو سننے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی ہستی اور سب سے یہ ورڈنگز کسی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں اور انہوں نے اپنے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا. تو اس کو پڑھتے ہوئے اس بات کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور اس کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس سے باتیں کریں اور اس کلام کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کرنے کی تمنا بھی رکھ رہے ہیں. تو اس کے آداب میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب بھی ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھیں تو پاک صاف باوضو ہو کے بیٹھیں، کیونکہ جہاں وضو سے ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے وہاں نیت کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. اور ہم نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم اللہ کا میسج سمجھیں اور اس کو، اللہ کے میسج کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس قرآن میں پوری کوڈ آف لائف، زندگی کے تمام مسائل کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بلکہ ان کی تمام ریمیڈیز بھی بتائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو اللہ کے میسیجز ہیں ہمارے عملوں میں جاری اور ساری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. قرآن جو ہے بیسیکلی یہ جو اللہ کا جو یہ میسج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ سے جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور اس کو جو ہے اس کے بہت سے نام ہیں. اس پہ اگر ہم بات کریں جی ہاں جی اچھا جی، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے فاتحہ فاتحۃ الخطاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کے عموماً کوئی 10 نام جو ہیں وہ آتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں. اور یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس دعا کے جواب میں پورا قرآن مجید ہے. ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں، اور قرآن کا پورے کا موضوع انسان ہے، انسان کی ویل بینگ ہے. اور اس کے جو یہ نزول قرآن پہ یہ 5ویں اور اس کے بہت سے نام ہیں. سورہ فاتحہ ہے اور یہ سبع المثانی ہے
رقیہ ہے، الصلاۃ ہے، تعلیم المسلہ ہے، الدعا ہے، اور الشفا ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اور الحمدللہ اس کے جو بھی نام ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا. تو مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت، عدل اور بادشاہت کے بیان پہ ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے. اس حدیث میں اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی خوب وضاحت کی گئی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو بہرحال حضور جیسے ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرات بوجھل ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا مت کرو، یعنی کہ ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص اور مکمل نہیں. اور 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو. اور سورہ اعراف میں آتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. تو بہرحال یہ بہت کچھ. اب یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے. مکی یا مدنی کا مطلب ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے یا اس کے اطراف یا جوانب میں. اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کا آغاز شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بسم اللہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف یہ آتا ہے کہ یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت ہے. بہرحال یہ ہم جو ہے ان کا مسلم ہم سب پہ ہے کہ ہم ہر کام شروع کرنے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ پراپر ایک حصہ ہی ہے اس کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے. چاہے اس سورت سے تلاوت کا آغاز کریں یا وہ دوران تلاوت کوئی سورت آ جائے. اور یہ ترمذی کی روایت ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ کی اگر خالی بسم اللہ پہ بات کریں تو پورا لیکچر اسی پہ ہو جائے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو نمبر 1 تو فائدہ ہوتا ہے برے کاموں سے بچ جاتے ہیں. نمبر 2 یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جائز کام میں پڑھنے سے انسان کی ذہنیت، اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی تائید اور توفیق اور صحیح میں برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے، ایک اور فائدہ ہے کہ شیطان سے دوری ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے کے لیے. تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو، جمع، ان سب جو بھی آپ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں. اور کہتے ہیں خاص طور پہ جب قرآن مجید پڑھنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے. اور کہتے ہیں کہ جیسے سورہ نحل میں ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کیا مطلب ہے اعوذ باللہ، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. اب مردود کیا ہے؟ مردود ہوتا ہے رد کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں خوف دلواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بدعت کرواتا ہے، ہر فحاشی بے حیائی کا کام کرواتا ہے، نافرمانی کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے خیالات وسوسوں میں حامل ہو کے ہمارے عمل کرانے پہ، وہ غلط کام کرانے پہ مجبور کر دیتا ہے، ہمیں رزق کی کمی اور فقر کا خوف دلاتا ہے.
اور وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عبد القادر جیلانی تھے، تو وہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، تو راستے میں جا رہے تھے، تو اوپر سے آواز آئی کہ اب تم اتنے نیک بندے ہو چکے ہو، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس پر وہ ایک دم وہ چونک گئے، انہوں نے کہا کہ نماز تو کسی صورت معاف نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے. تو اس پر پھر ایک آواز آئی کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. اس پہ بھی جو عبد القادر جیلانی تھے اس پہ بھی انہوں نے کہا، انسسٹ کیا کہ یہ میرے علم نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. تو یہ اتنی کہ شیطان ہر طرح سے ان پہ وار کر رہا تھا کہ کبھی نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو جاؤ کہ تم اتنی نیک ہو کہ تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر تم یہ نیک ہو تو تمہارے اپنے علم کی وجہ سے. تو شیطان ہر جو اس کے پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضرور حملہ آور ہو جب خاص طور پہ نیکی کا کام کیا جا رہا ہو. تو اس وقت میری بہنیں جتنے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے پڑھیں تو ہم ضرور دل سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر ہم دیکھیں شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین یہ اور تا، اور یہ ہے غصے سے جل بھن جانا. اور عرفات والے دن شیطان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے اوپر مٹی پھینکتا ہے، بال نوچتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر رجم، جیسے میں نے شیطان الرجیم، رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، اور جس کو پتھر مار کے بھگایا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اعوذ تو پڑھ لیا، ابھی تو شیطان بھاگا نہیں، یا میں نے غصہ تھا تب بھی وہ بھاگا نہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا اعوذ، تو ہم اعوذ نہیں کہتے اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ جو ہے وہ تو اذیت آ جاتی ہے نا، یعنی کہ آپ ذرا سا اس کو پروننسیشن کو ذرا فرق کر دیتے ہیں تو اس کا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو سب سے پہلے شروع ہوتا ہے الحمدللہ ہی، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تعریف کس کے لیے ہوتی ہے؟ حمد. تعریف کا مستحق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ کیا ہے؟ کلمہ شکر ہے، جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کا افضل دعا کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پہ بندہ اللہ کی حمد کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمد کا اس قدر وہ یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس کی، یعنی کہ تمام، یعنی کہ کیونکہ یہ دورہ قرآن ہے اس لیے میں اتنی ڈیٹیل سے اس الحمد پہ ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بہت زیادہ ٹائم اسی پہ جو ہے وہ ہو جائے گا. بہرحال بات یہ ہے کہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ یہ وہ ذات، یعنی کہ جو پرفیکشن ایک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے. اور الحمد یعنی کہ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خزانہ دیا، ہمیں قرآن سے جوڑا، ہم ان راستوں کے نشان پاتے ہیں، ان پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں. اگر ہم ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہ ہوگا. سوچیں اگر ایسی جگہ پیدا ہو جائے جہاں پہ نعمت نہ تھی، جو اسے جانتے نہیں تھے، تو ہم ان جیسے ہوتے. تو ہم پہ کس قدر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک لے جائیں اور قرآن ان لوگوں تک پہنچائے اور ہم ان کا ذریعہ بنائیں. اب دیکھیں شکر کا مصدر دل ہے. بندہ اپنے خالق کا شکر گزار ہوں، عاجز بن کر اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کی نعمتوں کا احساس ہو تو دل شکر گزار ہوگا. شکر اعتراف نعمت کا نام ہے. اگر کوئی آپ سے شکر کا پوچھے شکر کیا ہے تو بتائیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور ان کو مان لینا، قائل ہونا، کسی کی خوبی مان لینا. تو شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اعتراف. اور شکر بندوں سے مطلوب ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اور جو شکر جو دل سے نکلتا ہے اس کا عملی طور پہ اظہار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو پرفیکٹ ہے اور جس میں کسی طرح کا کوئی فلا نہیں ہے. فلا کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ مالک ہے. آگے آتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو رب ہے. اب آپ رب کو آپ دیکھیں تو رب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہیں، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے والا تھا. یعنی کہ جیسے آیت الکرسی انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ رب کا انٹروڈکشن یہی ہے کہ اس نے نہ صرف تمام دنیا تمام چیزوں کو پیدا کیا، بلکہ ان کو قائم، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جس چیزوں پہ ان کی گروتھ، جس چیز پہ ان پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا ہے. رب وہ ذات ہے کہ اس نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو زندہ رہنے کے لیے جو ان کا ہیبیٹیٹ، جو چیزیں ان کو جو چیزیں چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پرووائڈ کی. تو رب ہے عالمین، عالمین دو جہانوں کا. اب یہ عالم تو اس وقت ہم صرف وہ جانتے ہیں نا جو ہمیں اس وقت یہ دنیا نظر آ رہی ہے، پر ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں. 7 آسمان، 7 زمینیں، گلیکسیز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سپریم اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا، اور جس کائنات کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں بھی جانتے، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے. پھر آگے آتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا. اب الرحمن اور جو الرحیم ہے، رحمان جو ہے یہ مبالغے کی صیغے ہیں اور اس میں کثرت اور دوام پایا جاتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جسے بلا تخفیف کافر اور مومن سب فیضیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی کہ اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی. اور سورہ اعراف میں آتا ہے 156 میں کہ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال الرحمن الرحیم جیسے میں نے بتایا مبالغے کا صیغہ ہے. رحمان اور رحیم جیسے کہتے ہیں نا گورا چٹا، جیسے آپ پہ کسی چیز کو فریز کو اور ایمفسائز کرنے کے لیے کہتے ہیں گورا پر چٹا بھی، لمبا اور تڑنگا بھی، یعنی کہ آپ ایمفسائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہو وہ یہاں پہ اسی کو ایمفسائز کیا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور رحمان اور رحیم میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے اوپر رحمان ہے، کہ اس وقت جو آکسیجن ہے، یہ جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز جو سب چیزیں دی ہیں، کافر مومن دونوں طریقے سے سب انجوائے کر رہے ہیں. لیکن رحیم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہوگا، جو آخرت میں وہ رحیم ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رحم کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی محفلوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کی محفلوں کو ہم سجائیں گے. پھر ہے مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مزید انٹروڈکشن یہ آتا ہے کہ دنیا کا تو جو مالک ہے، اور دنیا کیا ہے مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا. یہ دنیا عارضی طور پہ ہے، کہ جو ہمارے پاس اسباب، جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں اختیار، یہ جو قابلیتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، یہ عارضی طور پہ ہیں. اور اس کے بعد ایک ایونچولی ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جو اس کی ایوریج لائف ہے 60 ہے 70 ہے 80 جتنی وہ ہے، اس نے اپنے ایچ اینڈ ایوری منٹ کا 24 آورس میں منیوٹ ڈیٹیل اس کی بایوگرافی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے گی، اور ہم نے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ جو الحمد شریف ہے مکمل، یعنی کہ یہ دعا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا پہلی آیت میں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پھر بتایا گیا کہ آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، مالک یوم الدین، کہ یہ آخرت پہ کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ آج میں دنیا میں کوئی غلط کام کر جاؤں گا تو میں اس سے چھوٹ جاؤں گا یا اس سے میں وہ ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی جزا دوں گا. پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ مالک یوم الدین یہ کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کا وہ مالک ہے، اور اس دن پھر تمام چیزوں کو جو انسان نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو اس کے عمل کی وجہ سے جنت الفردوس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں جمع کرے، اور اسی طرح جو ان کے برے اعمال ہوں گے ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کو دعا کہتے ہیں، اور پورا قرآن اس کے بعد جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے، اور پورے قرآن میں سے اگر ہم دیکھا جائے تو پورے قرآن میں سے پورے قرآن کو اگر میں پریسی کر کے بتاؤں کہ وہ کیا ہے تو وہ صرف کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں شرک کی مذمت کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے اگر ہم معنی دیکھے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کسی کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اسی کی بندگی کرنا، غلامی کرنا، یہ انتہائی عاجزی، کمال خشوع کا اظہار ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابن کثیر کے بقول کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی کہ جس ذات کے ساتھ محبت ہو اس کے سامنے آپ عاجز ہوں اور بے بس ہوں اور اس کی گرفت کا بھی خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں سے نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو جائز ہے اور نہ ہم کسی اور سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں، اور جس میں پوری طرح سے شرک کا سدباب ہے، اور جن کے دلوں میں شرک کا روگ ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے بالمقابل ٹھہرا دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ شرک کا کام کر رہے ہیں۔ نستعین کہ ہم نے جو مدد بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگے، آج بھی ہمیں جن کو جو پرابلم ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ، اب اس پہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو انہوں نے بتایا نا بیٹھ کے ڈرا کر کے بتایا، زمین پہ ایک اسٹریٹ لائن لگائی، انہوں نے کہا دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس اسٹریٹ لائن کی سائڈ پہ دو آڑی سائڈوں پہ نا لائنز لگائی، اور کہا کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جہاں پہ جب آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہو تو شیطان آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ جو ہوتے نا گناہوں کی اٹریکشن دکھاتے، ادھر آ جاؤ، یہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آج آپ الحمدللہ دورے قرآن کے آپ بیٹھنے کلاس آپ نے آن کی تو اسی وقت سم ٹائم آپ کے بچے نے آواز دے دی، سم ٹائم کو گیسٹ آ گیا، سم ٹائم آپ کو کچھ اور چیز آ گئی کہ یار بڑی اچھی، یار وہ نیٹ فلکس پہ فلانی چیز فلم آئی، اور بیٹھے اس میں دیکھیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس سیدھے راستے سے اٹھ کر آپ جب اس پہ چلے جائیں گے تو وہ شیطان کے راستے میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اور زیادہ ایکسپلین کر دیا۔ اچھا یہاں پہ جو استعانت اور یہ جو ہے کہ اللہ، اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری 29 منٹس ہو چکے ہیں، کہ بہرحال شرک کے بارے میں کیونکہ پورا قرآن میں شرک کی جو ہے بہت مذمت ہے۔ ان شارٹ میں یہی کہوں گی کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور کسی بھی طرح نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اس کے شریک ٹھہرانا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اب ہدایت کے کئی مفہوم ہے، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پہ چلا دینا، منزل مقصود پہ پہنچا دینا، تو اسے عربی میں توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہمارے کی توفیق اور اس کی استقامت نصیب فرمائے اور ہم تیری رضا، منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ تو یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا، اور جواب قرآن اور حدیث میں اس کا محفوظ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور کلیریفائی کر رہے ہیں
کہ وہ صراط، وہ راستہ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا. یعنی کہ صراط مستقیم کی وضاحت کی کہ سیدھا راستہ ہے جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام ہے. اور اس گروہ میں کیا آتے ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں. اور پھر کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو یہاں پہ وضاحت یہ کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ راستہ جن پہ تو نے انعام کیا تھا، اب اور نہ ان کا جن پہ تو نے غضب کیا تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان کی نہیں جن پہ غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. اب پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ پھر ایکسپلین کیا کہ اب یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے، یہ کون دو گروہوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا نہیں جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے. تو اس پہ یہ پتا چلتا ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی، اور دوالین جو گمراہ لوگ ہیں ان سے مراد نصارہ یعنی کہ عیسائی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ تو یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بچ کے رہیں. یہودوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پہ نہیں آتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات میں ایڈیشن، سبٹریکشن، تحریف اور اپنے من پسندی کے فتوے اندر کرتے تھے. اور حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا تھا، اور اپنے لیے حلال اور حرام اور دوسروں کے لیے حلال اور حرام کے علیحدہ ان کے پیمانے جو تھے وہ جو ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے ڈکلیئر کر دیے تھے. اور جو نصارہ تھے یعنی کہ وہ کیا، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کے اتنے ایگزیجریشن کر لیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ افراط غلو کی گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں بھی نجات کے شارٹ کٹس بنا لیے ہیں کہ یہ لوگ تو تھے نا، یہود اور نصارہ تو گمراہ ہوئے تھے، ویسے بھی ہم نے شارٹ کٹس بنا لیے. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، جو مرضی غلط کام کرتے جو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے، دین ہمارا بڑا آسان ہے. تو اس چیزوں پہ ہم نے بھی نجات کے بڑے شارٹ کٹس نکال لیے ہیں. تو بہرحال ایک مکمل دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان کی نہیں جن پہ تو نے غضب کیا ہے، اور نہ گمراہ ہوں. اس کے آخر میں کہتے ہیں آمین. اب اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، اور اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، تو صحابہ بھی ان کی میں کہتے تھے، حتیٰ کہ کہتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی. بہرحال اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول ہے. اب آمین کے تھوڑے سے ڈفرنٹ میننگ سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کذالک فلا یکن، کہ اسی طرح ہو جا، اور دوسرا مطلب ہے کہ ہمیں نامراد نہ کرنا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرنا. اللہم استجب لنا، اور یہ میری یعنی کہ یہ 3 میننگز ہیں کہ آمین جب آپ کرتے ہیں. اور پھر اگر فرشتے بھی آمین کہیں تو اس وقت تک ہماری دعا قبولیت کے درجے پہ چلی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے کیونکہ آج دورہ قرآن کا فرسٹ ڈے تھا، اور اس لیے تھوڑا سا سورہ فاتحہ کو بہرحال میں اس کا حق تو نہیں ادا کر پائی، کیونکہ بہت کچھ ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ ہی پہ ہم دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے ہماری جو منزل ہے. جی اچھا جی، اب مدیحہ میں نے ادھر بھی اپنا سٹاپ کر دیا. ٹھیک ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آ جاتی ہے.
अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हरूफ मक्तात हैं और इनका जो फहम और इसकी जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, और ये इसको मख्फी रखा गया है, वो अल्लाह की जात है कि ये अल्लाह ही जान सकते हैं कि इसमें क्या हिकमत है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिलमुत्तकीना, इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबि वयक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ूना वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आज हमारा स्टार्ट है इसलिए आज थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है। कल से हमारा बहुत, इसको कहते हैं ना कि उसको बहुत यानी कि डिटेल से वो चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि तो उसमें थोड़ा सा ये है कि हम जो है अब दौरे कुरान जो हमारा जो चलेगा प्रॉपर, उसमें ये होगा कि इतना कुरान पढ़ा, अरबिक नहीं इतनी पढ़ी जाएगी क्योंकि टाइम 2 घंटे का है स्लॉट, और उसमें एक सिपारा खत्म करना बड़ा अल्लाह के करम और फजल से एक मुश्किल, अल्लाह ताला का ये, अल्लाह ताला आसानियां कर दे हमारे लिए। तो इसलिए किरात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन किरात से ज्यादा हम लोग तर्जमे पे और एक ब्रीफ जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं और इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अब इस सूरत का नाम है सूरह बकरा, और इस सूरत का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि आगे चल के एक वाकया मिलेगा जिसमें बकरा कहते हैं गाय को, एक वो वाकया मिलेगा जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया। और ये अल्लाह का अपनी एक हिकमत है कि वो ये नहीं है कि अब पूरी सूरत जो है वो एक बकरा या गाय के मुतालिक है, वो एक वाकया है और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने नाम इस पे रख दिया। और हदीस में सूरह बकरा की बहुत फजीलत बयान की गई है। कहा जाता है कि जिस घर में ये पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और फिर देखते हैं कि नजूल के एतबार से मदनी दौर की इब्तदाई सूरतों में से है। अलबत्ता इसकी बाद आयात हज्जतुल वदा के मौके पर नाज़िल हुई, और बाद उलमा के नजदीक इसमें 1000 खबर, 1000 अहकाम, 1000 मुनहियात हैं। ये इब्न कसीर में से है। और मुनहियात का मतलब हराम और ममनू बातें हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो ज़माने नज़ूल है हिजरत मदीना का इब्तदाई दौर है। और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ के। लोग बिगड़े हुए मुसलमान थे, बिद्दत करते थे, तहरीफ करते थे, मोशगाफी करते थे, फिरका बंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, दुनिया परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी, और अपना नाम जो मुस्लिम था वो लोग भूल गए थे। तो शुरू के 15 से जो 16 रुकू हैं इस दावत पर मबनी हैं, और यहूदियों की तारीखी, अखलाकी और मजहबी हालत पे तनकीद की जा रही है, और रस्मी दुनियावी मुकाबले में जो है हकीकी दीनदारी जो है उस चीज पे एम्फसाइज किया जा रहा है। और फिर आगे चल के मदीना जाके जो इस्लामी रियासत बन जाता है उसके ऊपर, और किस तरह से हमारा जो जिसको कहते हैं कोड ऑफ लाइफ जो था वो अल्लाह ताला ने वो बताया कि किस तरह से आप हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या वो सब चीजें हैं, वो उन तमाम चीजों का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। और यहाँ पे मुनाफिकीन जो है उनके मुतालिक सारी चीजें आती हैं कि वो मुनाफिकीन की जो खुसूसियात और मुत्तकीन की खुसूसियात और काफरों की जो ये खुसूसियात वो तमाम अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर करके बताई हैं। और यहाँ पे जो शुरू में अभी जो है जो अभी मैंने 5-4 आयात पढ़ी हैं, इसमें मुत्तकीन की सिफात के बारे में बयान किया जा रहा है कि मुत्तकीन की सिफात क्या होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़कर देखकर हम ये देखते हैं, अपने आप को असेस करते हैं कि इन तमाम चीज़ों में हमारे अंदर ये मुत्तकीन की खुसूसियात हमारे अंदर आया ये पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुत्तकीन की जो पहली सिफत है उसमें कहा जा रहा है कि वो बिन देखे ईमान ले आते हैं। ठीक है, यानी कि गैब पर वो यकीन रखते हैं। दूसरे हैं वो साथ साथ इसमें बताई गई है।
جی آواز آ رہی ہے کیونکہ میں مائک آپ کو میوٹ کرنے لگی سکتی ہوں. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. تو یہاں پہ متقین کی جو 5 یہاں پہ خصوصیات ہیں ان سب کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ آپ ایسوسیٹ کریں کہ وہ کیا ہیں اور متقین کیا ہیں. متقین میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ تقوی. متقین سے ڈرنے والے اللہ سے. اللہ سے ہم نے کل بھی بہت ڈیٹیل سے تقوی کی ڈیفائن کیا تھا کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے. تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے. تقوی اس دنیا کی زندگی میں غلط کاموں سے، حرام کاموں سے اور شک میں ڈالنے والے امور سے بچ کر چلنے کا نام ہے. تقوی رب کو راضی کرنا ہے. اور تقوی کے سلسلے میں تھا کہ دنیا ایک کانٹوں بھرا جنگل ہے، اس میں سے اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کر چلنا کہ تمام یعنی کہ ان غلاظتوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزار کے نکالنا تقوی کا کام ہے. اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے انجام کو دیکھ کر، انتہا کو دیکھ کر سفر کا آغاز کرے. اگر آپ گھر سے ایڈریس دیکھ کر نکلیں گے، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی جو فزیکل آپ کو وہ جو ہے وہ محنت بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے اور آپ کا مال بھی ضائع نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کریں تاکہ آپ کی انرجیز ویسٹ نہ ہو. اور ایڈریس کیا لیں؟ اس قرآن کا ایڈریس اپنا ساتھ لے کے چلیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری منزل کہاں تک جا رہی ہے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. متقین کی صفات میں آپ پھر سے دیکھتے ہیں، آپ سب لوگ اپنے قرآن ساتھ ساتھ کھولتے جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے. کیا خصوصیت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 1، الحمدللہ ہم سب غیب پہ ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت دوزخ دیکھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان تمام چیزوں پہ ایمان لے کر آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نماز قائم کرتی ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ خشوع خضوع والی ہیں. اور پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر ایک اور ان کی کریکٹرسٹکس ہے کہ اب یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب یہ کہیں اور سے نہیں آیا. یہ اور یہاں پہ جو انفاق ہے، انفاق کا لفظ عام ہے، جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی کہ چیریٹی بھی اور آپ کی زکوٰۃ بھی، کہ دونوں وہ متقین ایسے کہ دونوں سلسلے میں کانشیس ہوتے ہیں. اور یہ مال آیا کہاں سے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. یہ کوئی آپ اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیات دی ہیں یہ اللہ. اور وہ صلاحیات اور وہ مال جب آپ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اللہ کے لوگوں میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں برکت عطا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد متقین کی اگلی خصوصیت آ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے کی طرف، یعنی کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں. ہم قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ کے باقی صحائف جو ہیں زبور، انجیل، تورات، ان کو بھی ہم مانتے ہیں. ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے ایمان کی حاجت ہے. اور پھر وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم ہم سب میں سب کچھ ہے، لیکن ہم آخرت سے تھوڑے سے ہم نے آخرت کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کون اٹھا ہے، قبر کے بعد کس نے آ کے بتایا کہ میرے ساتھ کیا حالات ہوئے ہیں. تو ہم ڈاکٹر کی بات پہ تو یقین کر لیں گے، ہم سائنسدان کی بات پہ تو یقین کر لیں گے. اب یہ کورونا وائرس ہے، وہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اب یہ سانس سے پھیلتا ہے، اپنے ماسک ہم لوگوں نے پہن لیے. لیکن وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ہم اس پر ہم تھوڑا سا ان کی باتوں کو کہنا نہیں چاہیے فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت ہے، آخرت ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. آج ہم دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج اس میں جو بوئیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آخرت میں ملے گا. آج وہ میں اکثر ہی کہتی ہوں کہ اپنے گھر کی کیاری میں جا کے دیکھیں، اگر آپ نے جامن بویا تو اس میں سے آم نہیں نکل سکتا. تو ہاؤ کین اٹ بی کہ آپ دنیا میں کوئی اچھے کام کریں نہ، کچھ عمل صالحہ کا اہتمام نہ کریں اور سوچے کہ جنت ہمیں ایسی مل جائے گی صرف تمنا کرنے پہ، کیونکہ بینگ اے مسلم آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے تو ویسی مل جائے گی. تو بہرحال بہت لمبا اس پہ بھی ہو جائے گا. تو یہ متقین کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آگے چلتے ہیں، آپ صرف ترجمہ پڑھتی جاؤں گی. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے
ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. کافروں کو آپ پر ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں پہ پہلے متقین کی بات کی جا رہی تھی, اب کافرین کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ کافرین کی یہاں پہ کیٹیگریز کیا بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ ان کے اوپر حق بات سنو کہو تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب کافروں کا جہاں یہ کافر کا بیان کیا جا رہا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ان کو نصیب ہی میں نہیں ہے. یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, جیسے ابو جہل, ابو لہب. نہ آپ کی دعوت تبلیغ سے بے شمار حالانکہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن یہ ان کے اندر کیا تھا, ایک سٹیمپ لگ چکی ہوئی تھی. اور اسی طرح اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جب اللہ ان چیزوں کو بلاتے ہیں they don't bother at all, وہ سنتے ہی نہیں. اور وہاں تک اگر ذرا بات کسی کنسرٹ کی یا کوئی ایسی سیل کی یا کوئی اور چیز کی بات کی جائے تو اٹھ کے لگیں گے کہ ہاں یار وہ تو چیز ہمیں ضرور اویل کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں جو شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ متقین کی صفات, اور اب جو کافر کی بتائیں, اللہ نہ کرے ان میں سے کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں تو نہیں ہمارے اندر آ رہی. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے کافر لوگوں کی جو عدم ایمان کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں میں حق قبول کرنے کی استعداد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ جب وہ اتنا بندہ گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اسے حق بات قبول ہی نہیں ہوتی, اس کو جس کو کہتے ہیں ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہی اس معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے جو برعکس لوگ ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس کیفیت کو قرآن نے ختم, مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے, جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے. اور اسی لیے سورہ نساء میں بھی ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عام پریکٹس میں دیکھتی ہوں کہ ایک, آپ کو پتا ہے آپ کا دل کتنا ہے, دل ہمارا ایک فسٹ کے برابر ہے. اپنی مٹھی کو لیں اور میں آپ کو پریکٹس دیتی ہوں, پین پکڑیں اور اپنی ڈاٹ لگانا شروع کریں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ود ان میں کوئی کہے گا جی میں نے تو 5 منٹ میں کہ, کوئی کہے گا 2 منٹ میں. کسی بچے کو کہے نا کہ فسٹ کے اوپر تم اس کو ڈاٹ لگاؤ تو وہ شاید 1 منٹ میں فٹافٹ ڈاٹ لگا کے فارغ ہو جائے گا. یعنی کہ اتنا ہمارا چھوٹا سا دل ہے, اور جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو وہ ڈاٹ پھیل جاتا ہے جیسے انک کی سیاہی پھیل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ انسان ہے, نسیان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہو تو فوراً توبہ کی طرف الٹے, اور تاکہ اس ڈاٹ کو ہم اریز کریں, کیونکہ ڈیلیٹنگ اتھارٹی کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اچھا جی, اب ہم تیسری کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ہو گئے نا کافر کے, وہ کیا ہے ان پہ سٹیمپ لگ چکی ہوئی ہے, حق بات سن ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 8 میں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے, مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں, اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے. اور ان کا جو فریب ہے اس کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچتا ہے, اور وہ خود اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں اور دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ان کے تیسرا جو گروہ منافقین کا بتایا جا رہا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں جو جیتا اس کے ساتھ, وہ اس کے ہیں کہ دل میں ان کے بغض, دل میں ان کے کچھ اور ہے, لیکن جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز جو ہماری ہوئی کہ دلوں کا زنگ
جیسے بھی میں نے ایک حدیث میں بیان کی کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے، تو یہ بھی جب سوال آیا تو ان کا دلوں کا زنگ ایسے دور ہو سکتا ہے کہ کثرت تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنے سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے کثرت تلاوت اور یہ دیکھنا ہے کہ مجھے بھی یہ ہر وقت یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو 3 حالتیں یہاں پہ بتا دی. 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں: زندگی، بیماری اور موت. ٹھیک ہے جی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح بڑے پیارے انداز سے بتا رہے ہیں کہ زندگی کو آپ سمجھتے ہیں مسلمان، بیماری کو کہہ دیتے ہیں منافق، اور موت کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا. اچھا جی، آیت نمبر 9 ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی ڈسکرائب کیا کہ بیماری تھی. انسان کی زندگی کے 3 فیز ہیں: زندگی، بیماری اور موت. اب یہ وہ لوگ ہیں منافقین، ان کے دلوں میں بیماری تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. بیماری سے مراد نفاق اور کفر کی بیماری ہے. اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، توبہ نہ کی جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو یہ منافقین صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. آج کے منافقین بھی یہ باور کراتے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمانی سے محروم تھے. اللہ تعالیٰ نے جدید اور قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی. فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے. اور صحابہ نے ان سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں. سورہ بقرہ میں ہے اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہیاب ہو گئے. آیت نمبر ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب. آیت نمبر 11. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 12. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے لیکن شعور اور سمجھ نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف اسلام کی. آپ کو سمجھ آ گیا؟ خبردار ہو جاؤ، یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ہم ایمان والے ہیں. اور جب اپنوں ہو کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ شورى میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے. میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، یہ ایک جائز فعل ہے. اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. آیت نمبر 16. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچایا نہ یہ ہدایت والے ہیں. اب یہاں تجارت سے مراد ہے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خرید لینا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان، ہر بندہ گڈ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے جس میں اس کی جو تجارت ہے اس میں ذرا سے بھی لاس ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں. آیت نمبر 17. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. اب یہاں پہ آگ جلائی سے مراد ہے اسلام. بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یوں نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر جلدی منافق ہو گئے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئی، دفعتاً روشنی بجھ گئی اور حزب سابق وہ تاریکیوں میں چلا گیا. تو یہی حال منافقین کا تھا.
پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے اور حلال اور حرام کی پہچان ہو گئے. پھر جب دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. یہ ایسی ہے نا جیسے لوڈ شیڈنگ ہو جائے. لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو آپ کو سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور سوری، لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بجلی ہو تو سب چیزیں کلیئر نظر آتی ہیں. اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہی گھر، وہی جگہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے آپ کے لیے انجان، اور وہی چیز آپ کے لیے ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں آگے صوفہ پڑا ہے، کیا چیز پڑی ہے، میں گر نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اتنی خوبصورت مثالوں سے یہ ان کی جو حرکات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسی تجارت کو انہوں نے کیا ہے. اور پھر یہ انہوں نے آگ جلائی، یعنی کہ یہ انہوں نے اسلام کے ہٹ کے اپنے آپ کو خود جو ہے گمراہی میں ڈال دیا. آیت نمبر 18، بہرے، گونگے، اندھے، بس وہ نہیں لوٹتے. اب کتنی پیاری بات ہے. پہلے کہا جا رہا ہے اولئک الذین نشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. آگے کہا جا رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے، گونگے، اندھے، بس وہ نہیں لوٹتے. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے، اور جب ان سے اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو، یہ جو اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، یہ جو آنکھ، کان اور یہ زبان، یہ تمام چیزیں اگر ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے لوگوں کے لیے استعمال نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو سلب کر لے. اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے عذاب سے اور اس کے مواخذے سے ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 21، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کے اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ کتنے طریقے سے ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد 3 ذکر کون سے؟ منافقین، جی، مسلمان، اور پھر متقین، اور پھر کون سے؟ کافر. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے کہ پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں شریک ٹھہراتے ہو. آیت نمبر 23، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پہ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لاؤ. اب توحید کے بعد رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پہ جو کتاب نازل فرمائی ہے، یہ منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں ذرا شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اور ایک صورت بنا کر دکھا لو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام ہے یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈنگز ہے. اس کو تم اتنا ہلکا اور اتنا بے وقت مت لو. بس اگر تم نے کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بہت ڈرنے والی آیت ہے. پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ تمام اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں پرستش کرتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ انبیاء میں ہے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے. جی ایک سیکنڈ ذرا پاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سوری، ایکچولی باہر میرے کچھ ڈاگز ہیں، ان کو میں نے کھولا، بہت زیادہ ڈسٹربنس کر رہے تھے. جی
اچھا جی، اب یہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم وہ جو 1000 سال تپائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 تپائی گئی تو وہ کالی ہوگی، پھر 1000 سال اور تپائی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ایندھن ہے اس میں یہ پتھر ہیں اور یہ انسان ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ڈرنے والی بات پتہ چلتی ہے. اور اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت اور دوزخ کا، جسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے. اور یہ خالی جو ہے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ان کا وجود ہے. آیت نمبر 25، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پہ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں جو متشابہہ ہے تو اس سے مراد ہے کہ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کا ہم شکل ہونا ہے. اور تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کے حد تک کی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے دنیا کے میووں سے کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اور جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سنا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ حیض اور نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک اور صاف ہوں گی. اور وہی بات ہے کہ ہمارے ہسبینڈز بڑی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو پھر بار بار بتائیں کہ یہ جو بیویاں ہیں نا، الحمدللہ یہی بیویاں اللہ تعالیٰ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نا، یہی بیویاں آپ کو جنت میں ملیں گی، پلس ایک ایڈیشنل آپ کو حور بھی مل جائے گی. بہرحال آیت نمبر 26، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ہاں مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے اور غفار کہتے اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اور اس کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پہ لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے میٹافورس اور سمائلز کا اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے مزید کلیئر ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کا ذکر کیا گیا، اور مچھر کو ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے نمرود جو تھا وہ ایک مچھر کی وجہ سے جو تھا وہ اپنے انجام تک پہنچا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن میں مختلف چیزوں کی مثال دی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو بیان کرنے کے لیے معمولی چیزوں کی مثال دیتے ہیں تو منکرین جو تھے وہ شوشہ بازی کرتے تھے اور کہتے تھے اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر مکھی کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تخلیق میری اپنی ہے، اور مچھر سے مثال سے مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ تمہیں مچھر بظاہر حقیر نظر آتا ہے لیکن وہ حقیر نہیں ہے. اگر آپ مچھر کو تھوڑا سا دیکھیں نا تو یہ اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے سے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اور اس دوران یہ رنگ تبدیل کرتا ہے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے. پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آتا ہے، اور اسی دوران پانی سے بچنے کے لیے قدرت نے خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ خول کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس دوران پانی کا معمولی سا قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس ایک مچھر کے انڈے کی بھی کیسی پروٹیکشن کرتے ہیں. اور مچھر کو کہتے ہیں حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور انسانوں کے اندر جو خون وغیرہ ہوتا ہے یہ مچھر کو ایکس رے مشین کی طرح نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کیا یہ مچھر جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری تو 2 ہیں اور مچھر کی کیا ہے 100 ہیں. اور اس کے اندر خون چوسنے کی جو حیرت انگیز جو ٹیکنیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ صرف اس کی جو مادہ ہے صرف خون چوستی ہے، کیونکہ مادہ انڈے دینے کے لیے اس کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا نہیں کیونکہ اسے خون کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اگر ہم اس کے کاٹنے کا طریقے کو تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ڈنگ ایک شیٹ کی طرح اس کے اندر ہوتا ہے، جہاں سے خون چوسنا ہوتا ہے وہاں سے یہ اپنے منہ سے ایک مادہ نکالتا ہے، جیسے انجیکشن لگانے سے ایک دوا لگاتے ہیں نا جسے وہ سن ہو جاتا ہے، وہ حصہ سن ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر
نے آ کے کچھ کیا، اکثر ایسے ہوتا ہے نا، او ہو یار یہ تو دھپڑ پڑ گیا، یہ پتہ نہیں کس وقت کیا کر کے گیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے اندر یہ ایسے رکھا ہے کہ اس سے پہلے کیا کرتا ہے، آپ کی جگہ کو سن کر دیتا ہے اور پھر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے اور ایک آندھی کی طرح پھر وہ ڈنک جو آتی ہے اور اس کو ڈنک اپنا اندر داخل کرتی ہے اور سرنج جیسے جسم میں داخل ہوتی ہے. تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر نمونہ حاصل کرنے کے لیے جسم میں سرنج ڈالتے ہیں، اسی طرح وہ جو مچھر ہے اپنا ڈنگ انسان کے جسم میں داخل کرتا ہے اور خون سخت کر لیتی ہے. جو کام آپ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کرتے ہیں، حقیق سا مچھر کر لیتا ہے. یہ معمولی چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مچھر کی مثال کیوں دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا مچھر یا اس سے اوپر کسی حقیر تر چیز کی مثال دے. اور آپ دیکھیں مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر سے بھی بیٹھ کے کھا پی رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو پچھلے دنوں یہ جو ڈینگی اور یہ تمام چیزیں چلتی تھی وہ کیا تھا، ایک مچھر ہی تھا نا. اور آپ یہ دیکھیں آج کل جو کرونا چل رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک جراثیم کرونا ہے جو ساتھ چل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی مسالوں سے بیان کرتا ہے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ مزید کلیئر ہو جائے. آیت نمبر 27. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کو حکم دیا انہیں کاٹنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم لیے ہیں. مثلا پہلا آپ دیکھتے ہیں کہ عہد کیا ہے. پہلا ہے تو وہ ہے کہ اللہ کی وہ وصیت جس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مخلوق کو کی. دوسرا وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور تیسرا وہ عہد ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں. عہد الست جو ہے ریگولر کلاس میں اکثر بتاتی رہتی ہوں لیکن پھر ریپیٹ کرتے ہیں. عہد الست سے مراد وہ ہے جو سلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریات آدم سے لیا، جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے. وہ کیا عہد تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے سب سے جتنی بھی نوع انسانی رہتی دنیا تک جتنی تھی اس کو نکالا اور پھر اس سے اللہ کی وحدانیت کا جو تھا وہ عہد لیا. اور یہ وہ عہد ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی جو ماحول اور جس کی جو ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اپنا اس کا جو مذہب اور کریڈ اس پہ اس کے ماحول کی وجہ سے بنتی ہے، ورنہ ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. آیت نمبر 28. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا گیا. اب پہلی موت سے مراد جو تھی آدم، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ 2 زندگیاں کیسی ہوئی. ایک وہ زندگی جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جب اللہ کے پاس ایز اے روح آپ وہاں پہ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو زندگی آپ کو جو دی، آپ ماں کے پیٹ سے نکل کے آپ نے جو پہلی زندگی آپ آئی وہ ہے. اور پھر دوسری زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے، دوسری زندگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب موت کیا ہے؟ ایک موت تو وہ ہے کہ جب آپ پیدا نہیں ہوتے تو آپ اللہ کے پاس ایک امانت روح کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ موت ہے. اور ایک وہ دوسری موت ہے جب آپ کو فزیکلی اس دنیا میں موت کے ساتھ آپ کا پیش ٹاکرا ہوگا. تو برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ ہے اور اس کا سرنامہ ہے. تو بہرحال یہاں پہ اس آیت میں 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر کیا گیا جو ہر انسان کو اس کے ساتھ ہمارا جو ہوگا سامنا ہوگا. آیت نمبر 29. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا اور ہر چیز کو جانتا ہے.
اب اسے یہ تو پتہ چل گیا کہ اس آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، اور ایک یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے کہ اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی کہ زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس لیے صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے ظلمن کسی ایک بالش زمین لی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی تھی۔ اور آیت نمبر 30، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد، پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیرے ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پوری علم حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جو پہلے تو بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سے بات شروع کرتے ہیں کہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق انسان جو استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن سکون کا گہوارہ بن جائے، اور یہ اس سے مراد ہوتی ہے خلیفہ، اور خلیفہ سے مراد ایک قوم کے بعد اس کی جانشین بننے والی دوسری قوم بھی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا دنیا میں ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت ان کو بنا کے ان کو جنت میں رکھا اور ان کی پسلی سے حضرت جو حوا کو کیونکہ بڑا وہ اداس سے رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، اور اس کے بعد یہ جب یہ دنیا بنائی تاکہ ان کو وہاں پہ دنیا میں شفٹ کیا جائے، اور جنت میں ان کو اس لیے رکھا تاکہ وہ جنت کو دیکھیں، اس کو ٹیسٹ کریں، اس کو اس کی جو اس کی ایمبینس کو اس کی جو خوبصورتی کو دیکھیں، اور وہ اس خوبصورتی کی تڑپ کے لیے پھر وہ ایسے کام کریں کہ وہ اس جنت کی متلاشی، وہ جو کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی، اس دنیا میں ایسے کام کریں کہ ایونچولی اس آخرت میں اس جو ہے جنت میں آ سکے۔ تو یہ ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی اور ابلیس کی اور فرشتوں کی یہاں پہ سٹوری نریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو بنا رہے تھے تو فرشتوں کو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تمام آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تو آپ ایک انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ان کا جو کہنا تھا حسب یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ حکمت جانتا ہوں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء اور صالحین اور زاہد اور اولیاء بھی ہوں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ یہ ایسے لوگ ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور پھر آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا علم سے کی، یہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، انسان کی ابتدا جہالت سے نہیں ہوئی، علم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، نہ صرف نام سکھائے بلکہ ان کی فزیکل پراپرٹیز بھی سکھائی، جیسے اگر پانی ہے تو اس کی پراپرٹی کیا، وہ لیکوڈ ہے اور کس طرح وہ سب کچھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، ان کو ایک علم عطا فرمایا۔
اور پھر وہ جو علم تھا جب انہوں نے جب پوچھا کہ تم کسی چیز کا نام جانتے ہو تو فرشتوں نے کہا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بتایا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے ان چیزوں کا نام بتا دیے, یعنی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی اللہ تعالیٰ نے 3 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اکثر وہ کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات بنایا, اور وہ اشرف المخلوقات کیوں بنایا اس پہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو تھی وہ علمی فضیلت تھی, یہ حضرت آدم کی پہلی فضیلت تھی. اور دوسری اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت یہ دی کہ اس کو کہا کہ سجدہ کرو. جو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے کر لیا, لیکن جو جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا, پر اس نے انتہائی عبادت کر کر اپنے آپ کو اس نے فرشتوں کی صف میں کھڑا کر لیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے کیا, لیکن ابلیس کے دماغ میں آیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں, اور میرے اندر تو بڑی پاور ہے, تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں. انا خیر منہ, اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میں اس سے اچھا ہوں. بہرحال ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے جو دوسری اس کی فضیلت آدم کی رکھی کہ سب نے اس کو سجدہ کیا. اور پھر جو تیسری, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. بہرحال یہ سجدہ جو تھا تعظیم کے طور پہ تھا, عبادت کے طور پہ نہیں تھا. اب تعظیماً بھی ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. بہرحال حضرت آدم کی تیسری فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان 3 فضیلتوں کی بنا پہ جو انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت میں رکھا اور ان کو کہا کہ یہ ایک تمام چیزیں انجوائے کرو, واٹ ایور جو مخلوقات کہلایا جاتا ہے, وہ 3 وجوہات ہے. ایک علمی فضیلت ہے, دوسرا اس کو سجدے کی وجہ سے, اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کا مسکن, یعنی کہ ایونچولی آل وی ہیو ٹو بی انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جمع ہوں گے. تو یہ 3 وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کہلا دیا گیا. اور بات ہو رہی تھی شیطان کے وار کی, وہ آپ لوگوں نے سنی تھی جب میں نے کہہ رہی تھی کہ جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا تو ان کے کپڑے اتر گئے تھے. بات سنی تھی آپ نے؟ یہ بھی آپ نے بتایا تھا. اچھا جی, آئی ایم سوری, میں پڑھانے میں ایسی مگل تھی, مجھے دیکھا ہی کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا. اچھا جی, پھر سے چلیں, دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہماری سب کو فہم اللہ تعالیٰ دے. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ شیطان کا جو پہلا وار ہے وہ انسان کے کپڑوں پر ہوا. جب اس نے ان کو فوکس, ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا, اس کے اندر یہ خیال ڈالا کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے, تم کیا ہو جاؤ گے, اٹرنل ہو جاؤ گے, اور پھر تمہیں جنت تمہیں ایونچولی ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی. اس طرح کے بہت سے فریب اور وہ چیزیں, اور جس پہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے, اور جب وہ پھل کھایا تو ان کے اور حضرت حوا کے کپڑے پورے کے پورے سارے اتر گئے. اور جس سے جو چیز ہم اخذ کرتے ہیں, جو مورل اس میں سے اخذ کرتے ہیں کہ شیطان کا پہلا وار جو ہوتا ہے آپ کے کپڑوں پہ ہوتا ہے, یعنی کہ بے حیائی پر ہوتا ہے. تو جب آپ کے کپڑے کم ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا وار ہے. تو اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھیں کہ میری بازو پورے ہیں کہ نہیں, دوپٹہ میں کھول کے طریقے سے لیتی ہوں کہ نہیں. جب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ آپ شیطان کے چنگل میں ہیں. شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, اور آپ کو بینگ ایک ماڈرنزم کا ایک لیبل دے کر آپ کے جو کپڑے ہیں آپ کے اندر سے کم کراتا جا رہا ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن آج کل کی جو بڑی عمر کی بھی خواتین ہیں دے فیل ویری ماڈرن, کہ وہ ایک ہاتھ میں بڑا کلچ پکڑ کر اور بغیر دوپٹے کے اور بڑے مزے سے وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے آئی آلویز ریمبر, مجھے اپنی وہ بھابھی یاد آتی ہیں کہ شادی کے اپنے کو 18 سال کے بعد جب میرے پاس پاکستان آئی تو اس کا ہم لوگوں نے کوئی ریسیپشن ارینج کرنا تھا. تو ریسیپشن کرنے کے لیے میں اس کو لے کے گئی, تو وہ عمر سعید کی وہ بوتیک پر گئی, اور وہاں پہ جا کے جب اس نے کپڑے لیے نا, تو وہ بڑے بڑے جو بھی اس نے کوئی کپڑے خریدے تو مجھ سے پوچھتی ہے, سائمہ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی سلیو. میں نے کہا ہاں یہ سلیو لیس ہے. کہتی ہے اوکے. مطلب اس کے لیے بڑی حیرانگی, ایکچولی میری بھابھی آئرش ہے, تو اس نے کہا کہ وہ تو اپنا ڈریس لے رہی تھی, اس نے کہا یہ پاکستان ہے اور اس میں اس کپڑے کے ساتھ اس کے بازو نہیں ہے.
دین نیکسٹ کوشچن، وہ جو اس سے بھی زیادہ میرے لیے شرم والی بات تھی، تو اس نے کہا وہی سے دوپٹہ، تو اوپر سے وہ جو ڈیزائنر ساتھ کھڑی تھی، ایکچولی اٹ ہیز نو دوپٹہ. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ پاکستان میں آئی ہوں تو میں نے دوپٹے والا ڈریس خریدنا، تو دے ڈونٹ ہیو اینی دوپٹہ. اور وہ بڑی، اور پھر میں بڑی شرمندہ ہوں، آگے سے میں شرمندہ محسوس ہو رہی ہوں کہ میں لے کر بھی آئی ہوں اور یہاں پہ نہ بازو ہے اور نہ دوپٹہ ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ایک قسم کا بن چکا ہوا ہے، اس میں ہم لوگ تبھی ماڈرن کہلائے جاتے ہیں جب ہم بغیر دوپٹے کے یا کم دوپٹے کے ساتھ، یا وہ بہرحال ایک لمبی بحث ہے. کہنے کی بات ہے کہ شیطان کا وار کپڑوں پہ چلتا ہے، بے حیائی کرواتا ہے آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یو آر لوکنگ سو گڈ. اور پھر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم لگتے ہیں کہ ہم شاید عمر میں چھوٹے لگتے ہیں. اگر ہم دوپٹہ اگر نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں نا، کبھی دوپٹہ سے لینا ہو تو کہتے ہیں ہاں مائی بن گئی ہو، ماسی بن گئی ہو، اتنے پیارے تم نے ڈائی کیے ہوئے بال، یہ کہ تم نے سارے بالوں کو ڈھک لیا اور یہ کر لیا. اور پھر یہ انسان کو اس طرح انسان ہی کے روپ میں شیطان بہکاتا ہے کہ تم اتنی تو پیاری لگ رہی ہو، نہ تمہارا گلا نظر آ رہا ہے، نہ تمہاری جولری نظر آ رہی ہے، تو تم وائی یو آر کلیڈنگ دیٹ دوپٹہ ماسی اسٹائل. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے حلیوں کو، اپنے کپڑوں کو چیک کریں، کیونکہ جو پہلا حملہ شیطان کا ہوا تھا انسان پہ، اس نے اس کے کپڑے کم کروا دیے تھے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب وہاں پہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے اوپر احسان کیا. وہ کیا کیا، وہ آگے چلتے ہیں. آیت نمبر آیت نمبر کون مجھے بتائے گا، میں کہاں تک پہنچی تھی؟ ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، آیت نمبر 37، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتیں جھٹلائے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بہت گلٹ میں مبتلا ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ ان کو یہ بتا دیا کہ جب کبھی غلطی ہو جاؤ تو پھر کیا کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے سورہ اعراف میں ہے آپ کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم نے اپنی ذات پہ خود ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، رحم نہ کھایا تو ہم کیا ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکھا دی، ان کو دعا سکھا دی. تو جس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ جب غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا کریں، دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ نہیں پکڑا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے وسیلے کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور قبولیت دعا کے باوجود اللہ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا ہی میں رہ کے جنت کی حصول کی تلقین فرمائی. دس از امپورٹنٹ. حضرت آدم کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میری ہدایت زندگی گزارنے کے جو احکام اور ضابطے، وہ جو 1,34,000 پیغمبر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے جو اللہ کا کلام، اللہ کے جو 6,666 میسجز آپ کو پہنچا دیے ہیں، ان کو فالو کرو تو انشاءاللہ تعالی ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، ورنہ عذاب الہی کے اللہ معاف کرے. اور آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40. اے بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے لقب ہے، اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اچھا جی، تو اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ. تمہیں تو خود اس کا علم ہے. اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
آتعمرون الناس بالبر والتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کو حکم کرتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم کو سمجھ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں سے جو یہود تھے، جن کو عرب جو تھے، انہیں ان کی تمام انعامات الہی کو یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پہ ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا. تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. اور پھر آگے یہ ہے کہ جو تھوڑی قیمت پہ بیچ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ یعنی کہ دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو. احکام الہی اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال اور متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیج ہے. اور آیت کا جو اصل مخاطب ہے اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں سب کے لیے یہ جو ہے اس پہ امپلیمنٹ سب پہ کیا کرتا ہے. پھر آگے آتا ہے کہ آیت نمبر 45، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اب یہ بڑی زبردست بات ہے، وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کون ہم میں سے اتنا پرفیکٹ ہے کہ جس کے حالات سب فیزیبل ہیں؟ آپ دیکھیں ہر ایک پریشانی میں، ہر ایک غم میں کسی نہ کسی کو، نو بڈی از پرفیکٹ. ہر ایک غم کی سٹوری ہے. کسی کا کوئی اپنا اس سے چھن گیا ہے، کوئی صحت کے مسئلے میں چھنا بیٹھا ہوا ہے، کسی کی بیٹی، کوئی اولاد کا ہے، کوئی رشتوں کے میں ہے، کوئی رزق کے سلسلے میں ہے. کچھ نہ کچھ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جو ہے کوئی نہ کوئی ایک آزمائش میں یا کسی چیز میں ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریمیڈی بتا رہے ہیں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، کوئی بھی سچویشن ہو، تو کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ دو ایسے بڑے ہتھیار ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے. صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اور ایک اس میں ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے. اور نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے بھی دیکھیں آپ کتنی زیادہ، ایک وہ آج کا بچوں یا کسی کو کہیں نماز کے لیے، بہرحال نماز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس پہ موٹیو بلائیں، اللہ سے ڈرا کے نماز کی طرف مت بلائیں. تو بہرحال یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. آیت نمبر 46، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اب یہاں پہ دوبارہ بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کے چھٹکارا حاصل ہوگا. اور ایک انعام یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی، یعنی کہ امت محمدیہ سے پہلے افضل للعالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنا جو یہ ٹائٹل تھا وہ اپنا گوا لیا. اور پھر یہ جو ٹائٹل تھا امت محمدیہ کو، خیر امہ کا جو لقب ہے، وہ پھر ان کے پاس چلا گیا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا نعمت تھی کہ وہ سب سے پہلے وہ ان کی تمام جہانوں پہ فضیلت تھی. آیت نمبر 48، اس دن سے ڈرتے رہو جب کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور جب ہم اچھا جی، اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب یہ یہودیوں کے اندر ایک جو تھی خام خواہ کا ایک ان کے اندر ایک تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، اور ہمارے لیے تو معاوضہ آخرت ہے ہی نہیں، ہمارے سے تو بالکل پوچھ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو، تم لوگوں کو سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جتنے بھی دنیا رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان ہیں، وہ ان سب کی جو ہے، ان سب کی جو میں نے سے پہلے بھی بتایا ہے، ہر ایک انسان کی ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن ایک انسان کی، اس کی پوری لائف کی جتنے گھنٹے جو اس کی عمر ہے، اس حساب سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی کہ یہ تم نے دن، یہ وقت، یہ جوانی، یہ عمر،
یہ کہاں گزاری, کہاں کھایا, کیا خرچ کیا, یہ تمام چیزوں کے سوالات جو ہوں گے وہ کیے جائیں گے. اور پھر اس میں یہ نہیں ہوگی کہ یہود اپنے لاڈلے پن سے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا تو معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور اس فریب میں دیکھا جائے تو I'm sorry to say امت محمدیہ بھی جو ہے وہ بھی مبتلا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو امت محمدیہ ہیں اور اللہ بڑا غفور ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف ہی کر دے گا. ہم نے کیا, ہم نے تو لا الہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے, قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنائے. آیت نمبر 49. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے, جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے, اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اب یہاں پہ جو ہے فرعون کا بات کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف بات لکھی جا رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا جی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرعون ہے اور فرعون کا مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ زمانے قدیم میں جو مصر تھا بالخصوص جو عمالقہ تھی, بادشاہوں کا لقب تھا. جس طرح ترکوں کے بادشاہوں کا لقب ترک جو ہیں ان کے بادشاہوں کا لقب خاقان ہے, یمن کے بادشاہ کا تبا, حبشہ کے نجاشی, روم کے جو بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا ہے, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے. اسی طرح مصر کے بادشاہ فرعون تھے, اور فرعون سے مراد شریر سرکش کے ہیں, اور یہاں پہ یہ معنی لیے جاتے ہیں. تو بہرحال جو فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس فرعون نے پرورش کی تھی اس کا نام رامسس تھا, اور اس کے بیٹے مفتاح کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جو اپنی آل کے ساتھ غرق ہوا تھا. یہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ یہاں پہ کی جا رہی تھی. اچھا یہ ایک آگے چلتے ہیں آیت نمبر 50. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں سے پار کر دیا, فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے, لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے حضرت موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو, اپنے کو آپس میں قتل کرو. تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے, اس نے تمہاری توبہ قبول کی, وہ توبہ قبول کرنے والا رحم و کرم کرنے والا ہے. اب یہ ایک لمبا واقعہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹائم بہت شارٹ ہے اور آج ہمارا بہت جو ہے وہ کم جو ہوا ہے معاملات طے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ان شارٹ ہم دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو فرعون جو تھا اس زمانے کا, اس کو اس کے جو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے جو قوم میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری قوم کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دے گا تمہیں. تو اس پر اس فرعون نے غصے سے اس نے اعلان یہ کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ہلاک کر دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو اس سال میں کیا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ ان کو قتل کر ڈالا جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو یہ بات سجھائی کہ آپ اس بچے کو پنگوڑے میں ڈال کر آپ اس کو دریا میں آپ جو ہے وہ ڈال دیں. اور پھر ان کی بہن جو تھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے کیونکہ دورے قرآن میں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کتنا لمبا کروں کہ نہیں, تھوڑی سی کنفیوز اسی لیے میں ہو رہی ہوں. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اور پھر یہ جب ان کا یہ جب انہوں نے ڈالا اور پھر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا پنگوڑا جو تھا
جس چیز میں وہ ان کی ماں نے اس میں ڈالا تھا وہ اسی جگہ جا کے لگا جہاں پہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہاں دریا کنارے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے اس پنگوڑے سے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو پکڑو, اس میں کیا ہے, تو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ تھا اس کے اندر. اور پھر آپ نے یعنی کہ جس کی ان کے جو فرعون کے کہہ رہے تھے کہ جو تمہیں تباہ و برباد کرے گا, وہ ان کی پرورش اللہ تعالیٰ کی حکمت سے فرعون ہی کے دربار میں ہوئی. اور یہ تمام پھر چیزیں آگے چل کر ہوئیں, اور پھر یہ ایک آگے سے لمبا واقعہ ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت کے عہدے پہ اپوائنٹ کیا تھا, ان کو 2 کام دیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات کرو, اور دوسرا فرعون کو اللہ کا کلام جو ہے وہ کنوے کرو. اور پھر جب انہوں نے یہ بات کی اور پھر جو فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا, جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کا جو بیٹا تھا, تو پھر وہ جب اپنی قوم اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان والے لوگوں کے ساتھ جب اس پل میں سے وہ کراس کرنے لگے, اور پھر وہ جو وہ پورا پر ایک لمبا ایک واقعہ ہے. تو بہرحال یہ, اور پھر آگے بچڑے کا جو ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ تھا کہ جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جو تھے جزیرہ نمائے سینا پہ پہنچے, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور پھر جو تھے یہ جو 40 دن جو تھے, آپ سوچیں کہ انسان کو ڈیپ ٹریک ہونے کے لیے کتنی جو ہے کہ اتنا زیادہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, کرم کیا, اس کو فرعون کے ظالم پنجے سے وہ رہائی دلائی. اور پھر جب وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ رہ کے اللہ کے کلام پہ وہ چل رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ آپ 40 راتوں کے لیے آؤ, اور پیچھے سے وہ لوگ پھر جو تھے شیطان کے بہلاوے میں آ کے, اور پھر ایک جو جادوگر تھا سامری, اس نے کہتے ہیں کہ ایک لوگوں کے زیورات لے کے اس میں سے ان کو میلٹ کر کے ایک بچڑا بنایا, اور بچڑا بنا کے, اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت جبرائیل کے ان کے پاؤں کی کوئی قدموں کی مٹی اس کے اندر ڈالی, تو وہ اس کے اندر ایک ریٹلنگ ساؤنڈ آتی تھی, اور جس سے اس نے ان لوگوں کو شرک کی طرف انوالو کیا. تو لوگ جو تھے اس چیز پہ جو تھے اس بچڑے کی عبادت کرنی انہوں نے شروع کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے جو شرک کرنے لگے, اور پیچھے سے حضرت موسیٰ جو تھے اپنے بھائی ہارون کو ان کا کیئر ٹیکر بنا کے گئے ہوئے تھے کہ آپ نے میری اس قوم کی حفاظت کرنی ہے. بہرحال اور یہ جو تھے یہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے. اور پھر آگے چلتے ہیں. اس کے باوجود بھی آیت نمبر 52 میں ہے, اور لیکن ہم نے اس کے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو, اور ہم نے حضرت موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطایت فرمائے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے اوپر رحم کیا. آیت نمبر 54 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو, اپنے کو آپس میں قتل کرو. باریکم فقتلوا انفسکم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو انہوں نے شرک کیا تھا اس کا توبہ کا طریقہ یہ نکلا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو, اس کی 2 تفاسیر آتی. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ سب کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا, ان کو کہا گیا تھا ایک دوسرے کو قتل کرو. اور کہتے ہیں کہ مقتولین کی جو تعداد تھی وہ 70,000 بیان کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ انہوں نے اس وقت شرک کی جو توبہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ کیا تھی کہ اپنے کو آپس میں قتل کرو, اور تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اور جس گستاخی کی سزا میں ہم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری, لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو, اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں انعامات آپ دیکھتے جائیں کہ کیا ہوا ہے کہ مفسرین کے نزدیک جو تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب 40 دن کے لیے جب وہاں پہ گئے اور پھر جب عبادت کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جو تھی تختیوں میں دی تھی, ان کی جو امینڈمنٹس تھی اللہ تعالیٰ نے ریٹن, اللہ تعالیٰ نے وہ صحیفہ ان کے اوپر دیا تھا. اور آپ لوگوں کو بلیو کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70 ایلیٹ کلاس کے جو سردار تھے ان کو وہ انہوں نے کہا کہ آؤ
چلیں ہم جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں یا ان کی وہ لیتے ہیں. اور جب آپ ان کو لے کر کوہ طور پر گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی کی, یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے, تو وہ بطور ان پہ عطاب ان پہ بجلی گری اور مر گئے, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو وہ دیکھ ہی نہیں سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے ساتھ لے کے گئے تھے, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے, جس پر بطور عطاب ان پہ بجلی گری اور وہ فوت ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے زیادہ گلٹ میں مبتلا ہو گئے, اور انہوں نے ان کی زندگی کی دعا کی کہ میں کیسے واپس جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو لوگ ہیں میں ان کو زندہ لے کے گیا تھا اور یہ فوت ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کی شرمندگی سے بچانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اور آپ یہ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ کون مر کے زندہ ہوگا, تو یہ ایک واقعہ یہاں پہ احیاء موتی کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زندہ کر دیا. آیت نمبر 56. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو, اور اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اب مزید انعامات آپ دیکھتے جائیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے انعامات کی ایک فہرست تھی. سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی, اور آیت نمبر 57 میں آپ دیکھتے جائیں, ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اب دیکھیں وہ ایک صحرا میں تھے, اور اکثر مفسرین کے نزدیک کے مصر اور شام کے درمیان کا علاقہ میدان طیہ تھا, اور جہاں پہ بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک طیہ کے میدان میں رہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ صحرائے سینا میں اترے تو سب سے پہلے ان کو پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. آپ دیکھیں کہ صحرا میں کوئی چھت, کوئی چیز, کوئی گرینری, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوتی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا اور پھر ان کو من اور سلوہ اتارا. اب من اور سلوہ کیا تھا, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جب وہ صحرا میں اترے تو ظاہر انسان ہے, سب سے پہلے ان کو پانی کھانے پینے کا مسئلہ پیش آیا. تو من بات کے نزدیک ترنجین تھی یا اوس تھی جو درخت یا پتھر پہ گرتی تھی تو شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی تھی اور خشک ہو کے گوند کی طرح ہو جاتی تھی, اور بات کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی تھا. اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی, اور یہ نعمتیں ان کو بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور پھر کہتے ہیں اور کھمبی من بھی اسی قسم کی ہے جو تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ من و سلوہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھانا ان کے اوپر اتارا, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو کھمبی بھی ملتی تھی بغیر کسی کے بونے اور سیراب کرنے کے پیدا ہو گئی تھی. تو اور سلوہ سے مراد بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے یہ لوگ کھا لیتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کے کھانے اور پینے کا اور ان کو شیڈ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, البتہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. آیت نمبر 58. آپ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے جاؤ با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو, اور زبان سے حتیٰ تم کہو اور ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اور پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور ہم نے بھی ان ظالموں پہ ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. اب یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرما دی, بادل کا شیڈ دے دیا, من و سلوہ بھی دے دیا, پھر وہ ان کو تھا کہ ہم کسی قوم پہ جو ہیں ہم ساری زندگی غلام رہے ہیں, تو ہمارا انٹروڈکشن ایک فاتحہ قوم کی طرف ہوئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اب تم ایک جگہ جو داخل ہوگے سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا, لیکن وہ سرینوں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے, اور حتتن کی بجائے حبتن من شعراتی یعنی کہ گندم کی بالی کہتے ہوئے اس میں داخل ہوئے. تو اب یہ کیا ہے کہ انہیں کہا تھا کہ اب تم اگر ایک ایریے میں داخل ہو رہے ہو اور فاتحہ قوم کی, تو تم نے عاجزی کرتے ہوئے جانا ہے, تم نے اپنی جو ہے بہت جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے آپ نے انٹر ہونا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کے اندر تھوڑا سا ایک جو تھا چیز کو انہوں نے
اللہ کے اس فرمان کو اس پہ بھی نافرمانی کرنے لگے اور وہ اس کو حتہ تن کی بجائے کہنے لگے گندم کی بالی، یعنی کہ اور طرح سے اس کو چیز کو کر لی. تو کہا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. آیت نمبر 59. اور پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. ہم نے بھی ان ظالموں پہ ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. اب یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اس رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعد لوگوں پہ نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اس پہ ان پہ آسمانی عذاب نازل ہوا تھا. تو اس وقت اگر ہم اس وقت اپنے گرد و نو میں دیکھیں جو کرونا کا عذاب آیا تو وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اسی صف میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نافرمانیاں ہم امت محمدیہ سے ہو گئی ہیں، کس عذاب سے، کون سی ایسی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگی ہے کہ یہ دوسرا سال ہو چکا ہے اور ہم اسی آسمانی عذاب کے تحت پھنسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام جو ہر بندہ جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک قسم کا جو لاک ڈاؤن والی جو کیفیت جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے. آیت نمبر 60. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مار دو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا. اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ جب وہ صحرا میں گئے تھے تو وہاں پانی کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریں. چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جو تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سسٹمیٹکلی طریقے سے، ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لے اور ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ سیراب ہو جائے. اور یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تھا. اور جب تم آیت نمبر 61. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. آپ نے فرما دی بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دے گی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اب یہ وہی قصہ چل رہا ہے میدان طیہ کا، اور مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے. اور یہاں کہا گیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ پیو. اب آپ دیکھیں کس قدر کفران نعمت ہے. میں اکثر یہ بات اپنی ریگولر کلاس میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو آج کل ہماری جو پرابلمز چل رہی ہیں، آج کل کسی بھی بہن کو اٹھا کے پوچھو تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کیا، آج کیا پکاؤں. اچھا پھر دوسرا مسئلہ کہ پکاؤں کیا. بھئی ایک میرا بچہ جو ہے وہ جنک کھاتا ہے، ایک میرا بچہ جو فاسٹ فوڈ وہ زنگر کھا رہا ہے، ایک میرے بچے کو بیف نہیں پسند ہے، ایک جو ہے وہ چکن کھانا پسند کرتا ہے، ایک کو یہ نہیں. یعنی کہ جتنے گھر میں 6 لوگ ہیں اتنے ہی آپ کی 6 ڈشز آ جاتی ہیں. اور ہماری زندگی کا مسئلہ مسائل صرف یہی رہ جاتا ہے کیا بنائیں کیا پکائیں. اور پھر کس جگہ پکائیں؟ وہ جو کچن، اب کچن بھی ہمارے ڈیزائنر کچن، جی ہمارے میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے، فلانی چیز بھی فکس ہونی چاہیے، فلانی چیز بھی ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر مسئلے مسائل ہم نے کچن کے کیوں کیے. اگر ہم صبر کر لیتے بنی اسرائیل کی طرح، اگر ہم اس بات پہ صبر کر لیتے کہ جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ چپ کر کے کھا لیتے، تو نہ ہمیں پھر ورائٹی آف تھنگس، وہ جو زبان کے جو چسکے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں گیہوں بھی چاہیے، مسر بھی چاہیے، پیاز بھی چاہیے، ساگ بھی چاہیے، تو نہ ہمارے زبان کے چسکوں میں پڑتے اور نہ ہماری ورائٹی آف تھنگس نکلتی، اور وہ ہم سادگی ہماری زندگی ہوتی، ایک ہی چیز بنتی اور وہی کھاتے الحمدللہ، اور اسی میں برکت ہو جاتی. اب وہی بات ہے کہ انسان زیادتی کی چاہ میں، زبان کے چسکوں کی چاہ میں اس نے کیا کر لیا، پھر اللہ نے کہا اچھا جاؤ پھر فلانی جگہ جاؤ، کھیتی باڑی کرو، اگاؤ جو چیز تمہیں چاہیے، جو کھانا چاہتے ہو
اس کو اس کی ڈالو، اس میں محنت کرو، اپنی پسند کی سبزیاں کھاؤ، جو چیز کھانا چاہتے ہو کھاؤ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل اس پہ قناعت کر لیتا تو الحمدللہ یہ جو ہمارا اس وقت جو ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے کہ کیا کھائیں اور کیا پکائیں اور پھر دنیا کے ساتھ کیسے کریں. جب وہ بچیاں اٹھ کے آتی نا لنچ باکس میں، جو ہماری ماما نے تو آج ہمیں فلانا سینڈوچ، آج تو پنینی، آج تو فلانا فلانا، تو یہ چیز ہی، تو وہ ان چکروں پہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا جی سوری، مجھے بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ بند ہو گئی. اچھا جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا تھا، یہ بھی ان کی ناشکری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بغیر محنت کی چیزیں عطا کی تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں تو اور بھی کچھ چاہیے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر بڑے پیارے طریقے سے کہتے ہیں کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اوکے، جاؤ شہر میں جاؤ، اپنی محنت کرو، کماؤ اور چیزیں بو اور کھاؤ، محنت کر کے اپنی چیزیں جو تمہیں دل چاہتے وہ لو. اور پھر ان کا اگلا کرائم کیا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ تھا، دوسرا تھا نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ بہت بڑا کرائم ہے جس کی وجہ سے امت میں زوال آ رہا ہے. آیت نمبر 62، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. اچھا جی، اب یہ نصارہ جو ہے نصر کی جمع ہے اور اس کا مادہ نصرت سے نکلا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام نصارہ، اور انصار بھی انہی کو کہا جاتا ہے. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا نحنو انصار اللہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے اور جن کو ہم عیسائی بھی کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا نام رکھا ہوتا ہے، اللہ کے مددگار. اور جو سابی ہیں، سابین، سابی کی جمع ہے، اور یہ کون تھے؟ یہ ستارہ پرست، اور یہ سب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 63، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمتوں پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے اچھا جی آیت نمبر 64 تک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بنی اسرائیل پہ احسان، ہر احسان کے بعد، ہر نعمت کے بعد پھر وہ نافرمانی کرتے، پھر معافی مانگتے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو مزید احسانوں سے نوازتے. اب یہاں پہ وہ سچویشن لے کر آئی جا رہی ہے کہ جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب وہ پھر نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ تو پتہ ہے نا، جیسے آپ کے بچے، آپ کو پتہ ہے ایک میرا بچہ ہے کہ میں اس کو آنکھ کا اشارہ کروں گی تو وہ سمجھ جائے گی، اور ایک بچے کو میں جب تک ایک ڈنڈا یا تھپڑ نہیں لگاؤں گی میری بات نہیں سمجھے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ایسے نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب اگر تم نے اللہ کی باتیں، احکامات کو مضبوطی سے نہیں تھاما تو میں پھر تمہیں یہ پہاڑ تمہارے پہ گرا دوں گا. یعنی کہ اس طرح ان کو، جس کو کہتے ہیں کہ کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت کے اندر کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبہ کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا. بہرحال آگے واقعہ کوئی ڈیفرنٹ آ جاتا ہے آیت نمبر 65 میں. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے کہ تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گیا، ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اسے ہم اپنی اگلی پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک سب کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل سے آئے گا، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. کہ اب آ جاتا ہے وہ واقعہ جس پہ سورہ بقرہ کا نام اس پہ رکھا گیا. وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، آیت نمبر 67. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل گڑیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ.
اور وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے, چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ. وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے. اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں, پتہ نہیں چلتا, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں, وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب تو آپ نے حق واضح کر دیا کہ وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے, لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو, وہ جی اٹھے گی. باقی کل کی کلاس میں ہوگا. دراصل فرسٹ ڈے تھا, میری بھی تھوڑی سپیڈ سلو ہو رہی. انشاءاللہ تعالیٰ بائی دا ڈیورنگ دا پیس کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایک سپارہ ایک دن میں ختم ہو جائے. بہرحال کیونکہ رمضان نہیں ہے تو اسی لیے ذرا ابھی سو فار آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا. انڈرسٹینڈنگ کچھ کلیئر ہوئی ہے؟ کیونکہ دور قرآن میں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی کلیئر اگر ہم بہت زیادہ تفسیر میں پڑھیں نا, اگر آپ نے اور کلاسز اٹینڈ کیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم سم ٹائم ایک آیت کی تفسیر میں ہمارا آدھا گھنٹہ ہاف این آور نکل جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بس انڈرسٹینڈنگ دینی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز ایک بریف فارم میں. تو اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں کرے میرے اور آپ کے اوپر بھی کہ شرح صدر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. جی ابھی تک کوئی سب چیزیں ایزی ہیں؟ جی کوئی بات کبھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, کیونکہ میں I'm just waiting کہ اور سب لوگ آ جائیں. سیشن میں 33 لوگ رہ گئے ہیں, باقی کافی کم, میرے خیال سے 20 لوگ تو میرے خیال میں ہیں. چلیں بہرحال اللہ قبول کرے. یہ واقعہ کیونکہ سٹارٹ کر چکے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ سورہ بقرہ جو بقرہ نام لکھا گیا وہ اسی واقعے پہ ہے. اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا. تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پہ ڈال. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے, یعنی کہ اور گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا جائے گا جس سے وہ زندہ ہوگا اور قاتل کی نشاندہی کرے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ پھر وہ نشاندہی کر کے وہ دوبارہ وہ جو ہے وہ مر, یعنی کہ وہ جو گائے تھی. اب یہاں پہ ان لوگوں نے جب انہیں حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو تب حکم یہ تھا کہ کوئی بھی گائے آپ ذبح کر سکتے ہیں, کوئی بھی گائے کریں گے تو حکم الہی پہ تعمیل ہو جائے گی. لیکن وہ سیدھے طریقے پہ چلنے میں تو ان کا تھا ہی نہیں کہ سیدھے طور پہ ہم نے بات کرنا ہے. انہوں نے تو نکالنی اندر سے کوئی ٹیڑھی میڑھی باتیں. تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے, جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں, وہ کیسی ہو, اس کی ماہیت بتا دیں, گڑیا ہو کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, فلانا کیسا ہو. اتنے انہوں نے جب سوالات کیے تو وہ سوالات کر کے یہ وہ گائے, آپ کو پتہ ہے یہ جو ہندوازم میں اس میں ہوتا ہے وہ گاؤں گائے کو پوچھتے ہیں, گاؤ ماتا. تو وہ انہوں نے جب اتنے سوال کیے تو وہ گائیں اتنے سوالوں کے جواب میں وہ گائے نکلی جس گائے کی وہ پرستش کرتے تھے, جس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو اتنے سوالات کی وجہ سے وہ گائے نکل آئی جس کو کہا کہ اب اس گائے کو قتل کریں, اس کو ذبح کریں اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو وہ لگائیں اور وہ لگ کر پھر وہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ایک ان کی جو گاؤں ماتا یعنی کہ اس پہ بھی ضرب لگائی کہ اور بہت زیادہ سوالات کی وجہ سے یہ چیز ہوگا. یہاں پہ ایک تو دیا گیا کہ کثرت سوال سے آپ خود ہی بات کو زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہو, کہ جب انہوں نے پوچھا کیسی گائیں, ایسی ہو ویسی ہو, تو وہ ایونچولی وہ گائیں جس کی وہ پوجا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا بھی سبب کر دیا کہ پھر ان کی اس گائے کو پھر ذبح کیا گیا
اور یہ تمام چیزیں. تو یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پہ بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کیا تھا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر ہوا تھا. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نیکی یا بدی تو تم کتنی بھی چھپ کر کے کہو، اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہو، یہ دیکھنا چاہیے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اور لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، ہمیں لوگوں کی شرمندگی کا تو احساس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کتنا شرمندہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. اور بہرحال اور مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے اللہ تعالیٰ پھر یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان کر رہا ہے. اور قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ سے حیرت اور شوق کا سبب ہے. تو بہرحال اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کوہ طور پہ بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 جو سردار گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کیا تھا. تو یہاں پہ 5 اللہ تعالیٰ نے مثالیں جو ہے وہ بتا چکے ہیں. ایک جو بھی 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، دوسری مثال یہ جو گائے کو ذبح کی، اور آگے بھی جو 3 اور مثالیں آئیں گی اسی سورہ بقرہ میں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی سوال اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہو؟ وعلیکم السلام. جزاک اللہ. گائے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اس کا بیسکلی وہ یہ واقعہ تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے 2-3 چیزوں کو جو لوگوں کے کنسپٹ سے وہ کلیئر کیے تھے. نمبر 1، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں قتل ہوا تھا اور نو بڑی اس کی کوئی وٹنس نہیں تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا کہ ایک جو گائے ہے اس کو ذبح کریں. اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول پہ لگائیں، اور وہ مقتول جو ہے یعنی کہ وہ جو چچا صاحب ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ بتائیں گے کہ مجھے کس نے قتل کیا، وہ نام لے کے وہ پھر دوبارہ فوت ہو جائے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اور پھر کیا ہوگا اس سے ایک تو پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مر کے کون زندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پہ احیاء موتی کا ایک مسئلہ بتایا، انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. پھر لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی گائے ذبح کرنی ہے، تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ گائے کی ذرا شکل بتا دے، اس کا رنگ بتا دے، اس کی ہائٹ بتا دے، مجھے بتا دے کرنے کے لیے جی اتنے سوالات کیے. تو وہ ساری باتیں کر کے پھر وہ گائے وہ آگی جس اسپیشل گائے کو وہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا گائے ماتا اور وہ اس طرح کی، وہ اسپیشلی اس گائے ماتا کا آ گیا کہ اس کو ذبح کرے. تو ایک شرک کی بھی مذمت ہوگی کہ دیکھیں انہوں نے اس گائے ہی کو پھر مار ڈالا اس واقعے تک پہنچنے کے لیے. تو بہرحال بہت سے اس میں اللہ تعالیٰ کے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح وہ بھی واقعہ ہے نا، وہ جو غار والا، اس میں بھی تو اللہ یعنی دوبارہ سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگا، اس میں بھی تو وہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں، وہ بھی تو ایک ایگزامپل تھی اس کی چیز کی. امرین ابھی آپ دیکھیے گا کہ اسی سورہ بقرہ میں 5 واقعات ابھی کیونکہ وہ تو اب چھوڑ دینا، کیونکہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں نا، ابھی تو ہم پہلے اس پارے سے شروع ہو رہے ہیں نا، وہ تو سورہ کہف کی بات پہ پہنچو گے نا. جی ابھی آپ دیکھو گے آگے چل کے وہ جو وہ تھے کہ 4 پرندے لو، پھر ان کو یہ آگے چل کر آئے گا. یعنی کہ سورہ بقرہ میں ہی 5 مقامات احیاء موتی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فوت ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو یہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیسن دے رہے ہیں کہ جو ہم میں سے سوال کرتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے کون اٹھایا، تو سورہ کہف تو آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی نا. یہیں پہ اللہ تعالیٰ 2 واقعات تم نے آج پڑھ لیے نا، جو 70 لوگ کوہ طور پہ گئے تھے. اور ایک میں تھوڑی سی معذرت ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں اتنا الیبوریٹ نہیں کر سکی جتنا میں کرنا چاہتی تھی، بیکاز میرے پاس ٹائم کی بہت کمی تھی. نہیں کوئی بات نہیں، وہ دورہ قرآن کا ہوتا ہی ایسے ہے.